قادر کیس اپنے سینیٹر حضرات کے ساتھ مل کے القادر کیس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ القادر کیس بالکل ایک بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے، اور جس طرح انہوں نے توشہ خانہ 1 اور سائفر کیس کو بڑا بڑھا چڑھا کے کہا تھا کہ بہت بڑا کیس ہے اور ہم نے تو پکڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ دونوں کیسوں میں سزا بھی مینیج کر لی تھی عدالتوں کے ذریعے، کیونکہ جیل ٹرائل تھا، وہاں عدالتیں مینیج ہو رہی ہیں تو مینیج کر لی تھی اور سزا دے دی تھی، لیکن عوام کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹی کیس ہے۔ اور جب میں پہلے دن توشہ خانہ کیس میں پیش ہوا تو جو ہماری ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کی، انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، سزا کو بھی اور کنوکشن کو بھی ختم کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ اسی طرح سائفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، اس میں بحث تو طویل ہوئی ضرور، لیکن اینڈ میں پھر وہ جو کنوکشن تھی سیٹ اسائڈ ہو گئی۔ عدت کیس فائل ہوا، اس میں بھی بڑا بات کی گئی، سزا بھی مینیج ہو گئی، لیکن وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو میں قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ القادر کیس بھی اسی قسم کا جھوٹا کیس ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ ہم اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں کل، جب یہ اپیل فائل ہوگی تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ختم کر دے گا۔ بدقسمتی سے یہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت کے ذریعے۔ عدالتوں کو حکومت نے ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے، لیکن ان کیسوں سے ان کی جو سیاست ہے ختم ہو رہی ہے، اور جو قوم کی محبت عمران خان کے لیے ہے اور جو قوم کی محبت PTI کے لیے ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں القادر کیس کی۔ کیوں ضرورت پڑی مجھے آج یہ پریس کانفرنس کرنے کی؟ کیونکہ ہمارا جب بھی کیس میں کوئی گنجائش نہ ہو، جب بے بنیاد کیس ہو، جھوٹا کیس ہو، تو پھر ہم کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کنفیوژن میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں سینیٹرز ہم نے سوچا کہ ضروری ہے کہ ہم کلیریفائی کریں۔ قوم کیس کو سمجھ چکی ہے، قوم جانتی ہے کیس کیا ہے، تو میں سمپل الفاظ میں اس کیس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہوں۔ تو حقائق کیا ہیں، القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس کی بیک گراؤنڈ، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک پراپرٹی تھی 1 ہائیڈ پارک، یہ لندن میں پراپرٹی ہے، بڑی مہنگی پراپرٹی تھی۔ یہ کس کی پراپرٹی تھی؟ جن کی پراپرٹی تھی ان کا نام ہے حسن نواز۔ حسن نواز کون ہے، کس کے برخوردار ہیں؟ وہ ہیں نواز شریف صاحب کے برخوردار۔ انہوں نے یہ اتنی مہنگی پراپرٹی کب خریدی تھی؟ وہ تب خریدی تھی جب پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب۔ تو سب سے پہلے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا نیب کو کہ یہ پراپرٹی کس پیسے سے خریدی گئی، کیسے خریدی گئی، لیکن نیب نے اس چیز کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی تھی حسن نواز سے، یہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے خرید لی، اور خرید کے اس کو آگے بیچ دیا۔ کہا جاتا ہے، نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈز کی یہ بیچی، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ ان کے مختلف اکاؤنٹس میں آ گیا۔ اب ایک ایجنسی ہے انگلینڈ کی، اس ایجنسی کا نام ہے NCA۔ NCA کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کا پیسہ ہو تو وہ اس کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، انکوائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر پتہ چلے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے تو اس کو پھر وہ ضبط کر لیتے ہیں، اس پیسے کو کنفسکیٹ کر لیتے ہیں۔ تو NCA کو لگا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے ملک ریاض اور ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں، یہ ان کو شک ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے، تو انہوں نے فریز کر دیا، اور اپنی ایک انکوائری شروع کر دی۔ اب جب انکوائری کی تو انکوائری کے بعد ان کو یہ
پتہ چلا کہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ یہ پیسہ چوری کا ہے، تو انہوں نے NCA نے اور ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی نے ایک سیٹلمنٹ کر لی. وہ جو سیٹلمنٹ ہے اس کی تاریخ بڑی ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں فریم ورک ایگریمنٹ، اور وہ 6 نومبر 2019 کو یہ ایگریمنٹ سائن کی گئی. اس میں حکومت پاکستان یا عمران خان صاحب کی کابینہ کا کوئی ڈی فریز کر دیا یہ پیسہ، اور وہ ڈی فریز کی ڈیٹ بھی اہم ہے، وہ ہے 22 نومبر 2019 کو. تو 6 نومبر کو ایگریمنٹ ہوئی اور 22 نومبر 2019 کو انہوں نے یہ پیسہ ڈی فریز کر دیا. اب UK کے قانون کے مطابق آپ اگر یہ چوری کا پیسہ ہو تو آپ ڈی فریز نہیں کر سکتے، آپ کو یہ ضبط کرنا ہے. جب یہ ڈی فریز کیا NCA نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ان کے مطابق نہیں تھا. اور اس کے بعد یہ 22/11/2019 کے بعد یہ پیسہ جو تھا 103 ملین پاؤنڈ جو تھا وہ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. یہ کب ڈالا؟ 29/11/2019 کو. سو 6/11/2019، 22/11/2019 اور 29/11/2019 جب یہ پیسہ آ گیا، اس وقت تک کوئی کابینہ کا ججمنٹ یا فیصلہ یا کابینہ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا اس سے. یہ بڑی اہم چیز ہے جس پہ جا کے میں آگے مزید بات کرتا ہوں. اب یہ جب ہوا تو یہاں ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں. اب آ جاتے ہیں نیب کے کیس پہ. نیب کیا کہتا ہے؟ نیب یہ کہتا ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں یہ اصل میں چوری کا پیسہ ہے، اور چونکہ یہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے حکومت پاکستان کا اس پہ حق ہے. اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ڈی فریز کیا جائے، اور عمران خان صاحب کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. یہ ہے الزام. تو امارت جو کھڑی کی ہے پورے کیس کی، اور یہ میں بطور وکیل بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورا کیس ہے نیب کا القادر کیس، وہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ چوری کا پیسہ ہے. پورا کیس فاؤنڈیشن اس کے اوپر جو نیب کی پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے، اور ججمنٹ بھی اسی کے اوپر بیسڈ ہے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. اب چوری کے پیسہ ہوا میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. چوری کا پیسہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کوئی عدالتی فیصلہ چاہیے، یا پاکستان کی عدالت کا یا باہر کی عدالت کا جو یہ کہے کہ چوری کا پیسہ ہے اور یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ فریم ورک ایگریمنٹ جو کی 6 نومبر 2019 کو NCA نے یہ فیصلہ کیا کہ چوری کا پیسہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈی فریز کر دیا. جو ڈی فریزنگ آرڈر ہے وہ 22/11 NCA نے پاس کیا، اور اس کے بعد جو 103 ملین آنے کی اجازت دے دی پاکستان، وہ بھی جو NCA نے کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوری کا پیسہ نہیں ہے. اب آپ ججمنٹ دیکھیں، ایک ججمنٹ بھی آ گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور ایک ججمنٹ آ گئی اس کے بعد انگلینڈ کی ہائی کورٹ کی. ان ججمنٹ میں بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے، یعنی کہ چوری کا پیسہ نہیں ہے. لیکن سب سے ضروری چیز جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی سٹیٹمنٹ. جو نیب کا جو مین وٹنس آیا ٹرائل کورٹ میں، وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. PW35 ان کا جو انویسٹیگیٹنگ افسر ہے وہ کیا کہتا ہے. سب سے اہم اور سب سے ضروری جو ڈاکیومنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں، یہ میرے سامنے ڈاکیومنٹ ہے. وہ کہتا ہے، یہ اوتھ پہ کہہ رہا ہے ٹرائل کورٹ میں، دیر از نتھنگ آن ریکارڈ آف دس ریفرنس دیٹ ملک ریاض اور علی ریاض both co-accused had been convicted in any criminal case. So وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کراس ایگزامینیشن میں کہ بھئی یہ پروسیڈز آف کرائم ہے، کوئی کنوکشن ہے اس کی، جو پروسیڈز آف کرائم بنتے ہیں کہ جرم کا پیسہ ہے،
تو آئیو صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی چیز ریفرنس پہ ریکارڈ نہیں ہے, وہ یہ اس کو مانتے ہیں. اس کے آگے کیا کہتے ہیں وہ اسی کراس ایگزامینیشن میں وہ کہتے ہیں as per record collected by me during investigation, there is no report by Financial Monitoring Unit approving any action against any transaction in the above said accounts. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے انویسٹیگیٹنگ یونٹ کی, نیب کی, کسی اور کی, کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں اس میں کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. آگے کہتے ہیں I do not know as to whether any reference was filed by NAB under any Anti-Money Laundering Act 2010. کہتے ہیں کوئی ریفرنس بھی نہیں فائل ہوئی اس پیسے کے بارے میں کہ یہ چوری کا پیسہ ہے. I do not know as to whether any court of law in Pakistan declared the aforesaid amount as proceeds of crime for any offense. کہتے ہیں کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ I have not seen the settlement agreement, hence I cannot say whether it was right or wrong. کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو این سی اے اور ملک ریاض کی ہوا, تو مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. سو ان افیکٹ یہ الزام بھی بالکل خود ان کے ایویڈنس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلہ این سی اے نے ہی کیا. اب تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ این سی اے نے, یہ کہتے ہی ہیں کہ این سی اے نے اور ملک ریاض نے چلے ڈی فریز انہوں نے کیا, لیکن سپریم کورٹ لانے کا فیصلہ کابینہ نے کیا. اب میں نے آپ کو دکھایا کہ پیسہ سپریم کورٹ میں 103 ملین پاؤنڈز تو کابینہ کے فیصلے سے پہلے ہی آ گیا تھا. تو یہ کابینہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں؟ بلکہ اس کے برعکس آپ صحافیوں نے ہی ایک ڈاکیومنٹ نکالا ہے اور وہ میرے پاس اب موجود ہے, جو ججمنٹ ہے ہائی کورٹ یو کے کی, اس کا پیراگراف 45 ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیراگراف 45 جج صاحب نے بھی اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے, لیکن جو لائنیں میں پڑھنے لگا ہوں آخری 4 لائنیں وہ اس ججمنٹ میں سے نکال دی ہیں. اور وہ کیا کہتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ پیسہ لانا جو اجازت دی, جو کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لائیں, وہ فریم ورک ایگریمنٹ جو این سی اے کی ایگریمنٹ تھی اور ملک ریاض کی ایگریمنٹ تھی, یہ اس کا حصہ ہے. اس میں پاکستان کی کابینہ یا پاکستان کی حکومت یا عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں. میں 45 پیرا کا پڑھتا ہوں پہلے انگریزی میں اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. The settlement was underpinned by a framework agreement dated 6th November 2019 made between NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. As a result of this agreement, the AFOs were subsequently set aside by the agreement. So یہ کہتے ہیں کہ جو فریم ورک ایگریمنٹ اگری ہوا تھا اس کے تحت پیسے نے اجازت لے لی تھی انہوں نے کہ ہم پیسہ نکال کے اپنے اکاؤنٹ سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. یہ ججمنٹ کا حصہ ہے پیرا 45 کا جو جج صاحب نے ریپروڈیوس نہیں کیا. سو 3 چیزیں ثابت ہو گئی کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے, یعنی کہ چوری کا پیسہ نہیں تھا, حکومت کا اس پہ کوئی حق نہیں تھا. دوسری, اس کو جو فریز کیا یا ڈی فریز کیا اس میں کابینہ عمران خان صاحب حکومت پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور تیسری چیز یہ کہ جو یہ فیصلہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے, اس میں بھی کسی قسم کا تعلق عمران خان صاحب ان کی کابینہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا. اس لیے یہ سارا کیس جو بنایا ہے اور یہ جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ تھی اور کابینہ نے یہ کیا اور وہ کیا, وہ بالکل جھوٹ ہے. کابینہ نے کیا کیا؟ کابینہ کا فیصلہ ہے 3 دسمبر 2019 کا. کابینہ کے سامنے حکومت برطانیہ این سی اے نے یہ ریکویسٹ دی کہ جناب ہم جو آپ کو پیسہ ہم نے اجازت جو دی ہے اور جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے حکومت پاکستان کے پاس فورن ایکسچینج کی صورت میں جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا, اس کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے
اور کابینہ نے صرف اس حد تک اجازت دی کہ ٹھیک ہے ہمارا تعلق نہیں ہے اس پیسے سے, ہمارا کیونکہ تعلق نہیں ہے, ہم نے نہ فریز کیا نہ ڈی فریز کیا, ہم اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے. اب یہ کانفیڈینشیل رکھنا کوئی جرم نہیں ہے. سو یہاں تک تو ہو گیا یہ معاملہ. اب تیسری بات, ایک اور عجیب و غریب بات کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا فائدہ جو ہوا, ملک ریاض صاحب نے فائدہ عمران خان صاحب اور مسز عمران خان کو دیا, اور فائدہ اس طرح دیا, وہ کہتے ہیں کہ ڈونیٹ کیا انہوں نے القادر ٹرسٹ کو لینڈ اور بلڈنگ. اب ہم سب کو پتا ہے کہ ڈونیشن دینا کسی طرح, وہ جو ٹرسٹی ہوتے ہیں یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ڈونیشن آپ جب کسی چیریٹی کو دیتے ہیں تو فائدہ صرف چیریٹی کا ہی ہوتا ہے. آپ ایدی ٹرسٹ کو جب آپ پیسے دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, تو آپ ایدی ٹرسٹ کے اونرز کو یا ٹرسٹیز کو آپ ڈونیشن نہیں دیتے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ ایدی کے جو چیریٹی کے جو آبجیکٹس ہیں, جو پرپز ہیں, جو ان کے مقصد ہیں, مقاصد ہیں, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ شوکت خانم کو پیسہ دیتے ہیں, کوئی ڈونیٹ کرتے ہیں, تو وہ ٹرسٹیز تک جا ہی نہیں سکتا پیسہ قانونی طور پہ, ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو سکتا. وہ صرف ان کینسر پیشنٹس کو ہو سکتا ہے جو کینسر پیشنٹس جو ہیں جن کا مفت علاج ہو رہا ہے. اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے. القادر یونیورسٹی کس لیے بنائی گئی؟ یہ بھی ایک چیریٹیبل نان پروفٹ ٹرسٹ ہے, اور اس کا بینیفٹ کسی صورت میں عمران خان صاحب یا مسز عمران خان کو نہیں ہو سکتا. اس کا